40 حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، صفحہ 43 سن لیجیے، لکھنے کی ضرورت نہیں، ویسے آپ کو میں نے حوالہ بتا دیا ہے۔ سوال ہے اس میں مسئلہ حاجت خاصاً از اہل قبور بطریقے دعا، حاجت مانگنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے براہ راست ان کو کہنا کہ آپ مجھے میرا یہ نفع مجھے دو یا میرا نقصان دور کرو، میری یہ حاجت پوری کرو، براہ راست ان سے اپنی حاجت طلب کرنی۔ ایک ہے حاجت طلب کرنی بطریقے دعا، یعنی ان سے دعا کرانی، آپ میرے لیے دعا کرو، 2 طریقے حاجت مانگنے کے، پھر اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک تو براہ راست ان سے حاجت مانگی نا کہ آپ مجھے لڑکا دیں، لڑکی دیں، آپ مجھے معافی دیں، آپ میرے گناہ معاف کریں، آپ میرے لیے یہ کریں وہ کریں، میری یہ حاجت پوری کریں اور میرا نقصان یہ دور کریں، میری مشکل یہ حل کریں آپ، یہ ہے براہ راست ان سے۔ ایک ہے ان سے صرف دعا کرانی کہ آپ میرے لیے اللہ کے آگے دعا کریں کہ اللہ مجھے معافی دے، مجھے بخشے، میرے گناہ دور کرے، میرے بیٹے کو شفا دے، میری یہ حاجت پوری ہو، میری یہ مشکل دور ہو، یہ دعا کرانی۔ تو یہ مسئلہ دریافت کیا گیا ان سے کہ حاجت خاصاً از اہل قبور بطریقے دعا و طواف نمودن و بوسا دادن و سجدہ کردن و گرد قبر روشنی کردن و غلاف پوشیدن و غلاف پوشانیدن و چادر گل انداختن بر جنازہ یا بر قبر و خیمہ و شامیانہ استادہ کردن و نظر کردن برائے غار خدا و شیرینی و طعام نہادن پیشیاں جائز است یا نہ۔ یہ ہے سوال، اس کا آگے آتا ہے جواب بھی سنتے جائیے، جو لفظ لکھنے ہوں گے آپ نے اس مسئلے کے سلسلے میں وہ اخیر میں پھر لکھا دوں گا۔ جواب: استعانت و استمداد از اہل قبور بہر نیز کے باشد جائز نیست، بہر نیز، چاہے براہ راست ان سے کچھ مانگنا ہو تو بھی یا دعا کرانی ہو تو بھی، بہر نیز کے باشد جائز نیست، جائز نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق آگے فرماتے ہیں، حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالحق کی بات، شیخ عبدالحق در شرح مشکات شریف کے بزبان عربی نوشتہ می عارض وَأَمَّا الْإِسْتِمْدَادُ بِأَهْلِ الْقُبُورِ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدْ أَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَقَالُوا لَيْسَتْ الزِّيَارَةُ إِلَّا لِلدُّعَاءِ لِلْمَوْتَى وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ وَإِيصَالِ النَّفْعِ إِلَيْهِمْ بِالدُّعَاءِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ انتہا۔ یہاں تک عبارت نقل کر کے شیخ عبدالحق کی حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلوی وہ شیخ عبدالحق کی عبارت نقل کر کے فرماتے ہیں، عظیم عبارت شیخ علیہ الرحمت والغفران چنا مستفاد گردید کہ قبور انبیاء علیہ السلام عظیم حکم کے ممانت استعانت و استمداد از اہل قبور مستثنی اند بلحاظ آن کے اشارہ در برزخ حیات ابدی ثابت شدہ کہ دیگرہ سوائے شہداء فی سبیل اللہ ثابت نیست۔ فرماتے ہیں شاہ اسحاق صاحب کہ شیخ عبدالحق صاحب کی اس روایت سے، شیخ عبدالحق کی اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ باقی قبروں سے تو دعا کرانی ناجائز سمجھتے ہیں، حاجت چانی کسی طریق سے بھی ہو، کسی نئے سے ہو، چاہے براہ راست مانگے یا ان سے دعا کرائے، تو شیخ عبدالحق کے نزدیک باقی قبور والوں سے تو ناجائز ہے، لیکن انبیاء اور شہداء سے دعا کرا لینی، براہ راست حاجت مانگنی تو وہاں بھی نہیں، دعا کرا لینی، ان سے حاجت پوری کرانے کے لیے دعا کرانی، اس طرح حاجت مانگنی، یہ جائز ہے۔ شیخ عبدالحق کی عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب آگے شاہ اسحاق صاحب اس کی کرتے ہیں تردید، اور شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارے علامہ انور صاحب کی رائے یہ تھی کہ شیخ کی جو کتاب ہے نا اشعۃ اللمعات، مشکات کی شرح، مشکات شریف کی شرح اشعۃ اللمعات فارسی میں ہے، میرے پاس موجود ہے، 4 جلدوں میں ہے، تو اس میں جو ترجمہ کرتے ہیں نا حدیث کا وہ تو ہوتا ہے بڑا اچھا، آگے جو اس کی شرح کرتے ہیں نا فرماتے تھے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی، اس میں کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں، کچھ باتیں ضعیف ایسی آ جاتی ہیں، تو فرماتے تھے شیخ بھی حاتب اللیل ہے۔ تو یہ جو شیخ ہے حضرت شیخ عبدالحق، جنہوں نے یہ گویا جن کی عبارت سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ دوسری قبروں سے تو دعا کرانی بھی نہیں چاہیے، لیکن انبیاء اور شہداء کی قبروں سے دعا کرا لینی جائز ہے، اس کے متعلق آگے فرماتے ہیں شاہ اسحاق اس کی تردید کرتے ہیں، شیخ عبدالحق کی تردید کرتے ہیں شاہ اسحاق، وحال یہاں سے تردید شروع کی، لکھ لیجیے اب یہاں سے الفاظ، وحال کے حیات آن جا
مماثل حیات دنیا نیست، درکنار وہ دنیا کی حیات کے مماثل بھی نہیں۔ احکام حیات دنیا دیگر، بلکہ احکام حیات دنیا دیگر است، احکام حیات آنجا یعنی برزخ، احکام حیات آنجا دیگر براں بنا براں این استثناء درست نمی آید۔ یہ جو شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استثناء کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ جو انبیاء کی قبروں کا اور شہداء کا جو استثناء کیا ہے کہ وہاں دعا کرا لینی ان سے جائز ہے قبروں پر کھڑے ہو کر، یہ درست نہیں ہے استثناء یہ بھی۔ بلکہ حق بات کون سی ہے یہ آگے سنیے، وہ حق آن است، وہ حق آن است۔ مہربانوں کو کہو کہ لگاؤ ان پر بھی فتویٰ۔ وہ حق آن است کہ انکار فقہا عام است کہ اذاں کے استمداد از قبور انبیاء کنند، استمداد از قبور انبیاء کنند از قبور غیر ایشاں کھڑے ہو کر کچھ بھی ان کو خطاب کرنا اس طرح کہ دعا کرانی ان سے، یہ بھی کہ جائز نہیں، ہمہ جائز نہیں، بس صرف صلاۃ اور سلام پڑھ سکتا ہے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ قبر مبارک کی طرف منہ کر کے بھی السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہاں اس طرح بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس طرح زیادہ بہتر ہے کہ وہ بائیں طرف رکھ لے، طریقے دونوں جائز ہیں، چاہے قبر مبارک کی طرف منہ کر کے کہے السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے دوسرے مسلمان کی قبر پر جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین انتم لنا سلف ونحن بكم خلف وانا بكم ان شاء الله لاحقون یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین، جیسے دوسرے مسلمانوں کی قبروں کو سلام دینا۔ نبی پاک کے پاس جائے السلام علیکہ ایھا النبی، جو یہاں آتا ہے یہاں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسرا سلام بھی دے سکتے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہاں قبر مبارک پر۔ تو بہرحال سلام چاہے منہ قبر مبارک کی طرف مواجہت میں کر دے اور چاہے آپ کے سرانے کی طرف، قبر مبارک کے سرانے کی طرف کھڑا ہو جائے قبلے کی طرف منہ کر کے، قبر مبارک کے سرانے کی طرف، سر کی طرف، قبر کے سر کی طرف کھڑا ہو جائے اور منہ کرے قبلے کی طرف، اور قبر مبارک کو اپنی سلام پڑھنے والا، سلام عرض کرنے والا اپنی بائیں جانب کر لے۔ بات سمجھ میں آئی کو نہیں آئی؟ القبر عن یسارہ ہی، اپنی بائیں طرف منہ جو قبلے کی طرف کرے گا، قبر کے اگر سرانے کی طرف آپ کھڑے ہوں گے، سر کی طرف، قبر کے کسی قبر کے سر کی طرف آپ کھڑے ہوں گے اور منہ کریں گے قبلے کی طرف، تو قبر تو خام خواہ آئے گی نا بائیں طرف، تو منہ قبلے کی طرف بھی ہو جائے گا اور قبر کی طرف پیٹھ بھی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ دونوں کام پورے ہو گئے نا، قبر کی طرف پیٹھ بھی نہیں ہوئی اور منہ بھی قبلے کی طرف ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ کہو یا دوسرا سلام کہو، تو چاہے قبر کی طرف منہ کر کے کہہ دو، چاہے قبر کو بائیں طرف کر لو اپنی اور منہ کر لو قبلے کی طرف۔ تو بہرحال باقی جتنے امام ابو حنیفہ کا تو یہ مسلک ہے کہ منہ قبلے کی طرف کرو اور قبر کو دائیں طرف کر لو، بائیں طرف کر لو، لیکن باقی ائمہ تینوں، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، وہ کہتے ہیں کہ سلام کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے کی بجائے قبر مبارک کی طرف ہی منہ کر لینا چاہیے۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں روایتیں ان سے کہ قبر کی طرف بھی منہ کر سکتا ہے، اور زیادہ روایت جو ہے ان سے وہ یہی ہے کہ ان یجعل القبر عن یسارہ ہی، اپنے بائیں طرف قبر مبارک کو رکھے، قبر کے سر مبارک پر کھڑا ہو جائے اور بائیں طرف قبر مبارک ہو اور منہ کرے قبلے کی طرف، تاکہ وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ اور اس میں ایک اور بھی فائدہ ہے، اس طرح اگر نبی پاک کی قبر مبارک کی طرف جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ ہمارے فرماتے ہیں، اس طرح اگر آپ پڑھیں گے نا کہ قبر مبارک ہو جائے بائیں طرف اور منہ ہو قبلے کی طرف، تو وہ جس جگہ کو نبی پاک نے فرمایا ہے نا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، باغوں میں سے ایک باغ، اس جگہ کھڑے ہونے کی نوبت مل جاتی ہے۔
وہ اس جگہ کھڑا ہوگا اسی ٹکڑے میں تو قبر ہوگی بائیں طرف اور منہ ہوگا قبلے کی طرف، 2-3 فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی. تو بہرحال وہ تو دونوں طرح جائے، چاہے قبر مبارک کی طرف منہ کرے یا ادھر بائیں طرف کر لے قبر مبارک کو اور منہ قبلے کی طرف کر لے. تاریخ اشارے علامہ ابن حجر فتح الباری والے جز 7 فتح الباری جلد 7 صفحہ 280 آخری لفظ نوٹ میں کرا دوں گا. وَلَفْظُهُ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَتَوْضِيعُ الْأَحْيَاءِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ سِيَاقَهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم. وَأَمَّا تَوْضِيعُ الْأَمْوَاتِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الصَّحَابِيُّ أَرَادَ بِذَلِكَ انقطاع زِيَارَتِهِ الْأَمْوَاتَ بِجَسَدِهِ لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا فِي حَيَاةٍ أُخْرَوِيَّةٍ لِأَنَّ بعد موته وإن كان حيا فهي حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيا. پہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے بعد حیاتی اخروی ہے جو کہ دنیاوی حیات کے مشابہ بھی نہیں. اب رہی یہ بات کہ وہ جسم انسانی کون سا ہے، ذرا سن لیں پہلے. اب رہی یہ بات وہ جسم انسانی کون سا ہے جس کے اندر شہداء کی روحیں حلول کرتی ہیں، حواصل طیور خضر میں سوار ہوں گی. آیا وہ وہی جسم انصری ہے یا کوئی دوسرا جسم ہے؟ اس کی تحقیق کے لیے کشف کی ضرورت ہے کیونکہ نفس اس سے ثابت ہے. اصل کشف اہل کشف کو معلوم ہوا ہے کہ عالم برزخ میں انسان کو جسم مثالی عطا ہوتا ہے جو اسی جسم انصری کے مشابہ ہے. مولانا تھانوی حصہ سوم اشرف الجواب صفحہ 21 صفحہ 213 اور 214 صفحہ 213 214 حصہ سوم کہ وہ صرف سن لیں، حوالہ نوٹ کر لیں صرف اس کا. صفحہ 128 حصہ 3 اشرف الجواب کا، اشرف الجواب صفحہ 128 حصہ 3 کوئی عبارت ساری سن لیں، صرف سن لیں. مگر صوفیہ اس کے قائل ہوئے ہیں کہ دوسرا بدن جو مشابہ اسی بدن انصری کے ہوتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا. مگر صوفیہ اس کے قائل ہوئے ہیں کہ دوسرا بدن جو مشابہ اسی بدن انصری کے ہوتا ہے عالم برزخ میں دیا جاتا ہے. تو جس طرح یہ حی تھا وہ بھی حی ہے. سب عذاب و ثواب اس پر ہوتا ہے، سب عذاب و ثواب اس دوسرے جسم پر جو اس جسم کے مشابہ مثالی وجود ملتا ہے. سب عذاب و ثواب اس پر ہوتا ہے اور اس بدن کی طرح اسے بھی حص ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ حص ہوتی ہے کیونکہ اس کا مادہ لطیف ہوتا ہے. روح العج والسج، یہ درمیان میں بریکٹ میں کر دیں، روح العج والسج. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور رسالہ چھوٹا سا، ان کے ملفوظات، ان کا واضح ایک رسالے میں درج ہے. یہ اشرف الجواب میں اس کا حوالہ دیا ہوا ہے. اشرف الجواب بھی مولانا تھانوی کے ہے نا، وہ جمع کیے ہوئے مقالات، تو بریکٹ کے اندر ڈال دیں خطوط وحدانی کے اندر روح العج والسج. صفحہ 287 جلد 3 حصہ 3 اشرف الجواب کا. اس کا جواب بھی معلوم ہو گیا کہ موت کے بعد، ذرا غور سے سن لیجئے گا، اس کا جواب بھی معلوم ہو گیا کہ موت کے بعد جسم مثالی مرکب بنتا ہے جو اس جسم انصری سے لطیف اور قوی تر ہے. وہ سب لذات سے منتفع ہوتا ہے جس کے مقابلہ میں یہاں کی لذات ہیچ ہیں اور روح ان سے متلذذ ہے. کھانا بھی، پینا، سیر و تماشا بھی، ملاقات احباب بھی، مکانات اور باغات بھی، وغیرہ وغیرہ. آگے صفحہ 347 جلد 3. تو وہ عالم مثال ہے جہاں مرنے کے بعد انسان اول پہنچتا ہے. سن لو نا اچھی طرح، جہاں مرنے کے بعد انسان اول پہنچتا ہے. تو وہ عالم مثال ہے برزخ میں وہ عالم مثال ہے جہاں مثالی وجود ملتا ہے. تو وہ عالم مثال ہے جہاں مرنے کے بعد انسان اول پہنچتا ہے. سن لیں، صرف غور سے صرف سن لیں.
نقل کر لینا اشرف الجواب کہیں سے تلاش کر کے، بلکہ لمبی عبارت ہے. جہاں مرنے کے بعد انسان اول پہنچتا ہے تو کچھ مشابہ اس عالم کے ہے اور کچھ مشابہ عالم آخرت کے ہے. وہیں اس کو فرشتے بٹھلاتے ہیں. وہ جو حدیث میں آتا ہے، آپ دیکھ گئے دفعہ دخل مقدر کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب آدمی مرتا ہے تو روح اس کی لوٹائی جاتی ہے اور اس کے بدن کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے قبر میں اور اس سے سوال جواب ہوتا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ قبر مراد نہیں، وہ قبر مراد ہے. عالم مثال کی وہاں بٹھاتے ہیں. اور کچھ مشابہ عالم آخرت کے ہے، وہیں اس کو فرشتے بٹھلاتے ہیں، وہیں اس سے سوالات کرتے ہیں، وہیں کی زمین اس کو دباتی ہے. وہ عالم یہی ہے عالم مثال. وہاں کی زمین، وہاں کا آسمان مولانا کے نزدیک، صوفیہ محققین کے نزدیک اس آسمان کے مشابہ وہاں آسمان ہے، اس زمین کے مشابہ عالم برزخ میں مثالی زمین ہے. عالم برزخ میں اس آسمان کے مشابہ آسمان مثالی، اس زمین کے مشابہ مثالی زمین. وہاں انسان مرنے کے بعد پہلے پہنچتا ہے، وہاں کی قبر اس کو دباتی ہے، وہاں ہی بٹھایا جاتا ہے، وہاں اسے سوال و جوابات ہوتے ہیں، وہاں ہی وہ عذاب و ثواب چکتا ہے. مہربانوں کو کہو کہ لگائیں فتوے. یہی ہے جس کو حدیثوں میں وہ عالم مثال، یہی ہے جس کو حدیثوں میں قبر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. 286. اور اب بجائے اس جسم کے جو موت کے بعد فنا اور شکستہ ہو جاتا ہے، اور اب بجائے اس جسم کے جو موت کے بعد فنا اور شکستہ ہو جاتا ہے، روح کا مرکب دوسرا جسم بنتا ہے جس کو جسم مثالی کہتے ہیں. اب روح اس جسم کے ذریعے سے سارے انتفاعات اور تلذذات حاصل کرتی ہے، اور یہ جسم مثالی وہ نسمہ ہے جس کو متکلمین اہل ظاہر روح کہتے ہیں. یعنی وہ نسمہ مقدار اور حیت و شکل میں بالکل جسم عنصری کے برابر ہے. اور وجہ تشبیہ یہی ہے، ورنہ جسم تعلیمی تو عرض ہے، اور یہ جوہر اور یہ نسمہ اس وقت یعنی زندگی میں اس کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے. وہ جو میں پہلے کہا تھا کہ مولانا کے نزدیک اور صوفیہ موقع کے نزدیک وہ جسم مثالی جو ہے اسی بدن کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، اس کا نام نسمہ رکھا ہوا ہے حدیث میں. نسمۃ المومن یا لوگوں فی شجر الجنت، مومن کا نسمہ جنت کے درختوں کو کھاتا ہے، اس میں پھل کھاتا ہے. وہ نسمہ نہ اصل روح ہے نہ یہ جسم ہے، وہ ہے مثالی چیز. اس لیے علامہ انور شاہ صاحب نے بھی فیض الباری میں فرمایا ہے، والحدیث اسند العقلا والشربا الی النسمۃ دون الجسد الترابی والروح. والحدیث اسند العقلا والشربا الی النسمۃ دون الجسد الترابی والروح. فیض الباری جلد 2 اور جلد سوم لکھ لو. فیض الباری جلد سوم 2 میں ایک اور پورا لمبا سلسلہ ہے. سوم لکھ لو، وہاں آسانی سے مل جائے گا. اس آیت وہ ترجمۃ الباب ہے امام بخاری کا، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. وہاں شاہ صاحب شہداء کی اور انبیاء کی حیات کی بحث کرتے کرتے تیسری جلد میں یہاں آگے لکھا ہے وہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ نسمۃ المومن یعلق فی شجر الجنت، اور اسی حدیث کے ماتا سے آگے لکھتے ہیں والحدیث اسند العقلا والشربا الی النسمۃ دون الجسد الترابی والروح. وہ نسمے کو صوفیہ کرام کہتے ہیں مثالی وجود، جس طرح وہ مصل علی الجنت والنار یا مصل علی النبیون فصلیت بہم، یا کانی انظر الی موسیٰ، اور وہ اونٹوں کا دیکھنا، دجال کو بھی دیکھنا. اچھا جی، خیر آپ سنتے جائیے. اور یہ نسمہ اس وقت یعنی زندگی میں تو اس کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، اور موت کے وقت وہ الگ ہو جاتا ہے روح کے ساتھ ہی. یہی جسم مثالی ہے جو موت کے بعد روح حقیقی کا مرکب بنتا ہے، مرکب یعنی سواری. اور یہ جسم مثالی گو مادی ہے، مگر اس جسم عنصری سے زیادہ لطیف اور قوی ہے. غرض ایک تو جسم یہاں ہے اور ایک جسم ہے عالم مثال میں، اور وہ مشابہ ہے اس جسم کے. یہ جسم بعین ہی نہیں ہے، تو عالم مثال میں بدن بھی مثالی ہے، وہاں کی دوزخ بھی مثالی ہے. بس اس عالم مثال ہی کا نام قبر ہے.
بس اس عالم مثال ہی کا نام اصل قبر ہے، کیونکہ وہ جو عالم مثال ہے وہیں اس کو عذاب قبر بھی ہو جائے گا۔ اشکال تو جب ہوتا جب قبر سے مراد یہ گڑھا ہوتا جس میں لاش دفن کی جاتی ہے، حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو کہتے ہی نہیں بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں۔ قبر وہاں زمین و آسمان بھی وہاں مثالی ہے۔ جس وقت انسان مرتا ہے پہلے اس عالم مثال میں جاتا ہے، وہاں ایک آسمان بھی ہے مشابہ دنیا کے آسمان کے، اور ایک زمین بھی ہے مشابہ دنیا کی زمین کے، اور ایک جسم بھی ہے مشابہ اس جسم کے، لیکن وہ بھی ہے جسم ہی، تو مرنے کے بعد روح کے لیے ایک جسم مثالی ہوگا۔ ہاں تو ہندی کی چندی کر کے بتائیے مولا نے ساری کسر نکال دی، یعنی کر کے ساری کسر نکال دی۔ اب بتائیے جی علماء دیوبند میں اکابرین میں پھر دونوں گروہ موجود ہیں نا، اور دنیاوی حیات کہنے والے بھی اور برزخیہ حیات کہنے والے بھی۔ تو اب کس پر فتویٰ لگائیں گے آپ؟ ہم پر تو لگا دیجئے بڑی خوشی سے۔ چشم ماں روشن دل ماں شاد بدم گفتی و خرزندم افاق اللہ نکو گفتی، جو مرضی کہیں آپ، لیکن یہ اکابرین کے متعلق خاص کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جو اکابرین ہیں، اکبر الاکابرین ہے، ان کے متعلق کیا رائے ہے؟ تو حساب کتاب کا معاملہ بھی لکھ گئے، قبر کا معاملہ بھی لکھ گئے، عذاب و ثواب کا بھی لکھ گئے، روح مثالی کا بھی لکھ گئے، انبیاء کے متعلق بھی فرما گئے، باقی انسانوں کے متعلق بھی فرما گئے، حیات دنیاوی اور برزخی کا بھی ذکر کر گئے۔ سب سے پہلے تھے نا تقی الدین سبکی جنہوں نے دنیاوی حیات کی بحث چھیڑی، نمبر 2 پر پھر آئے جلال الدین سیوطی دنیا کی حیات بڑے زور سے لکھنے والے، اور وہ تھے دونوں شافعی، اور ہم حنفیوں میں سے سب سے بڑے اس دنیاوی حیات کو ماننے والے آئے شیخ عبدالحق دہلوی۔ شیخ عبدالحق وہ جن کی تردید کی ہے حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے اکابرین استاد دیوبند کے استاد جو تھے شاہ اسحاق صاحب نے ان کی تردید کی ہے شیخ عبدالحق کی۔ تو شیخ عبدالحق نے یہ جذب القلوب، حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی میرے پاس کتاب ہے جذب القلوب، ابھی حیات 12 صفحے پوری پھیلا کر اس پر بحث کی ہے، کیونکہ یہ قائل ہے نا دنیاوی حیات کے۔ تک دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 197 صفحے سے لے کر، ویسے سن لیں 197 صفحے سے لے کر تا 209 صفحے تک 13 صفحے پوری بحث کی ہے اس حیات پر، حیات دنیاوی اور اسی وجود عنصری کے متعلق۔ وجود جسد عنصری دنیاوی حیات کی بحث ان 13 صفحوں میں سے 12 صفحے پوری بحث کی ہے، اور خدا کی شان ہے کہ آخری صفحہ 13واں جو آیا اس پر فیصلہ قدرت کے یہ تصرفات ہیں، میرے خالق و مالک کا یہ تصرفات ہیں اس کے، کہ آخری صفحے پر فیصلہ ہمارے حق میں کرا دیا۔ کی شان یہ کتاب میں جذب القلوب میں 12 صفحے تو بحث کی دنیاوی حیات اور جسم عنصری کے متعلق، بڑے زور کے ساتھ کئی ضعیف روایتیں، کئی ضعیف چیزیں سب کچھ درج کر دیا، صحیح بھی ضعیف بھی، لیکن 13ویں صفحے پر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تصرفات ہیں میرے خالق و مالک کے، کہ 13ویں صفحے پر فیصلہ ہمارے حق میں کر کے، وہ سن لو۔ اب 13واں صفحہ جذب القلوب، صفحے کا نام 13 نہ لکھ دینا، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس صفحے سے اس صفحے تک جتنی بحث کی ہے وہ سارے کل 13 صفحے بنتے ہیں۔ ویسے صفحے کا نمبر ہے 209، جو 13واں صفحہ آخر میں آئے گا 209، وہاں یہ اس بحث کو ختم کریں گے۔ 209 صفحہ یہاں آپ سنیے، صرف سنتے جائیے آرام سے، امید ہے آپ سارے فارسی تو سمجھتے ہوں گے۔ وہ میں پڑھوں گا تو آہستہ، لیکن یہ لکھنے بہت لمبا ہے، یہ لکھا نہیں جائے گا پورا۔ جذب القلوب آپ خرید لیں گے نا تو اس جذب القلوب میں سے پھر نوٹ کر لیجئے گا۔ ہاں وہ خلاصہ مطلب من بخانم و شمارا تحریر نہ کنید، دریغت من اصل عبارت بخانم و شمارا بسمع دل بسنید وہارا تحریر نہ کنید وقت تنگس و در قلم ہم تنگی پیدا می شود۔ اچھا جی، و شیخ علاء الدین
شیخ علاء الدین قونوی می گوید کہ بعید نیست کہ گفتہ شود کہ ارواح مقدسہ انبیاء بعد از مفارقت بمنزلہ ملائکہ است، بلکہ افضل عزیشاں و ہمچنان کہ ملائکہ متمثل شوند در صور مختلفہ کذالک جائز باشد کہ ارواح مقدسہ انبیاء نیز متمثل گردند و ممکن است کہ تصرف مرباز خواص عباد را در حالت حیات نیز دست دہد و روح واحد را در ابدان متعددہ غیر بدن معہودہ متصرف گردد، چنانچہ بعض محققین در تسمیہ ابدال گفتان کے گاہے یک عزیشہ بمکان رود و در مکان اول شبہ و مثال در بدل خود بگزارد و سادہ صوفیہ قدس اللہ سادہ یعنی سادات صوفیہ، محققین صوفیہ سادات صوفیہ و سادات صوفیہ قدس اللہ اسرارہم عالم متوسط در عالم اجساد و ارواح اس بات کردہ اند کہ آرا عالم مثال گویند الطف از عالم اجساد و اکسف از عالم ارواح و ظہور ارواح در صور مختلفہ متبنہ بران ساختہ و ظہور جبرائیل علیہ السلام بصورت دیہ یا قلبی و تمثل او مریم را بصورت بشر سوی الخلق ازا عالم می دارند و بناءً علی جائز بود کہ موسیٰ علیہ السلام باوجود استقرار در آسمان ششم کہ موسیٰ علیہ السلام باوجود استقرار در آسمان ششم بشبہ و پیکر مثالی در قبر متمثل باشد. سن لو کان کھول کر اچھی طرح، بسمع قبول بشنید و بلاہ دل کندامی کنید. موسیٰ علیہ السلام باوجود استقرار در آسمان ششم بشبہ و پیکر مثالی در قبر متمثل باشد کہ وہ مثالی وجود آسمان میں جو ملاقات ہوئی وہ بھی روح کے ساتھ مثالی وجود ہو، اور یہ جو قبر کے اندر نماز پڑھتے دیکھا در قبر کہ رہ تو موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ ہی، یہاں بھی وہ کیا ہو پیکر مثالی ہو، اور بیت المقدس میں بھی پیکر مثالی یعنی زمین پہ بھی، زمین میں قبر میں بھی پیکر مثالی اور آسمان پر بھی، ہر دو مکان پیکر مثالی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورا یعنی موسیٰ را اورا در ہر دو مکان مشاہدہ فرمودہ و بعد از اثبات عالم مثال و بعد از اثبات عالم مثال جواب از مسائل کثیرہ بیروں آید و اشکالات بسیار مثل بیان سیاحت جنت در و رویت او در عرض حائط مثلا منحل گردد. فرماتے ہیں کہ عالم مثال کو تسلیم کیا جائے، مثالی وجود کو عالم مثال کو مانا جائے تو بہت سے اشکالات حل ہو جاتے ہیں اور بہت سے مسائل کا جواب انسان عہدہ برا ہو جاتا ہے. اگر عالم مثال اور مثالی وجود نہ مانا جائے تو اشکالات حل ہی نہیں ہوتے. یہی مولانا تھانوی نے کہا تھا کہ اب اس کے بعد اشکال حل ہو گیا ہے، باقی اشکال رہا کوئی نہیں، ورنہ مشاہدے کے بھی خلاف اور شریعت کی بعض اصولوں کے بھی خلاف انسان چلا جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں انتہا کلام الشیخ، یہ شیخ علامہ علاء الدین قونوی رحمۃ اللہ علیہ کا سارا نقل کر کے، صوفیہ محققین کا پورا نقل کر کے، سادات صوفیہ قدس اللہ اسرارہم کا، اس کے بعد اب خود رائے دیتے ہیں. دیکھو یہ اللہ کے تصرفات ہیں، 12 صفحے تو ادھر تھے اور یہ 13واں صفحہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کرا دیا، اور مجبور ہو کر آگے کیا کہتے ہیں، وہ حقیقت آنست، یہ جادو جو سر چڑھ کر بولے، خوش طرح باشد کے سر دلبراں گفتہ آیت در حدیث دیگراں. وہ حقیقت آنست کہ تحقیق مسئلہ حیات انبیاء علیہ السلام وغیر عیشا موقوف بمعرفت ای عالم است. جب تک عالم مثال کو تسلیم نہ کیا جائے اس حیات انبیاء کی پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا تو مدار اور موقوف آ جائے یہی عالم مثال. و تحقیق دیدن حضرت موسیٰ و یونس را علیہ وعلیہ الصلوۃ والسلام بمعرفت زمان و مکان روحانیات و تمییز و فرق آہا الزمان و مکان جسمانیات، چنانچہ محققین صوفیہ کردہ اند دست دہد ورنہ دست نہ دہد.
تمام آثار، تمام واقعات احادیث کے، قرآن کے جو کچھ بھی ہیں، یہ قابو تب آئیں گے، اشکالات تب حل ہوں گے، سمجھ تب آئیں گے جب وہ عالم مثال تسلیم کرو گے اور مثالی وجود مانو گے، وہاں کے عذاب و ثواب تسلیم کرو گے۔ ورنہ فرماتے ہیں اشکال حل نہیں ہونے کے، اگر چاہتے ہو کہ دست حد قابو آ جائیں سارے یہ واقعات و امثال و احادیث و آثار، تو اس طرح مان لو۔ ہمارے دیوبند میں سے جو برزخی حیات کہتے ہیں وہ بھی گروہ موجود، جو ناسوتی دنیوی کا انکار کرتے ہیں اور برزخی کہتے ہیں وہ بھی موجود، اور جنہوں نے دنیوی حیات فرمایا ہوا ہے وہ بھی موجود ہیں۔ تو فتوی بازی کس پر لگے گی جی؟